بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی طرف سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا، کیا ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد پرویز الہی نے ایک بہت بڑا چھکا مارا اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم نے ایک بہت بڑی غلطی کی، یعنی ایک غلطی جو انہوں نے 9 اپریل کو عدالتوں اور باقی اداروں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ ملا کر رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے ایک مکمل پلاننگ کے تحت جو عمران خان کو گھر بھیجا تھا اور پورا پیپر ورک کر کے آگے کی فیوچر پلاننگ کر کے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، مریم صفدر واپس ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، وہ نواز شریف صاحب کو جائیں گی اور لے کر آئیں گی، اور وہ ساری جو پلاننگ کی گئی تھی، یہ جو پنجاب کا الیکشن ہوا، پنجاب کے الیکشن اور اس کے نتائج نے ان تمام تر پلاننگز اور کاوشوں پر پانی پھیر دیا۔ جب پنجاب کی عوام نے بری طرح پیٹا مسلم لیگ نون، جو پنجاب جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور بالخصوص لاہور، اس میں ان کو اتنی بری طرح شکست ہوئی کہ وہ اب اس مینڈیٹ جو ان کو پہلے ملتا تھا وہ اب شو نہیں کر رہے، اور جو ان کے پاپا ہیں وہ بھی شاید ان سے خفا ہو چکے ہیں، وہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ عوام نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ پنجاب کی عوام اور پاکستان کی عوام ان کو کلیتاً مسترد کر چکی ہے۔ تو مسترد کرنے کے بعد وہ پاپا جنہوں نے گود میں لیا تھا انہوں نے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو مریم صفدر کا ایک پرانا پیشہ ہے کہ وہ ایک زوردار پریس کانفرنس کرتی ہیں، بلیک میلنگ کی دھمکیاں دیتی ہیں، اداروں پر چڑھائی کرتی ہیں، جو ان کے نااہل بابا کی طرف سے ان کو جو ان کو سیاست میں یہ جو خباثت ملی تھی، یہ جو ان کو وراثتی طور پر یہ ساری چیزیں ملی تھیں، وہ اس کو اپلائی کرتی ہیں۔ اس امپلیمنٹیشن میں ساری پی ڈی ایم ان کو ساتھ لیا، 13 جماعتوں کو، اور ایک پریمس ہاؤس سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں ظاہر کیا گیا کہ جیسے یہ پتہ نہیں عدالتی کارروائی اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح وہی دھمکی دی کہ میرے پاس ان کی ویڈیوز ہیں۔ یعنی ایک ایسا خاندان پاکستان کے اندر مسلط ہے جس کے مرد خواتین پولیٹیشن کی برہنہ تصاویر پھینکواتے ہیں ہیلی کاپٹر سے، جو عورتیں ہیں وہ ان مردوں کو بلیک میل کرتی ہیں، اور نام ان کا شریف خاندان ہے۔ تو یہ اتنی بری سیاست میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنی یہ شریف خاندان کرتا ہے۔ انہوں نے اس میں روایت دھمکیاں دیں، ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور ویڈیوز کی دھمکیاں دیں، لیکن اس کے باوجود جو تھے ججز نے بلیک میل نہیں ہوئے، انہوں نے جو ان کا میرٹ کے حساب سے کیس کی سماعت بھی کی اور سارے معاملے کو آگے چلایا۔ ایٹ دا اینڈ انہوں نے تنگ آ کے پی ڈی ایم نے اس عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اب ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی وکلاء پیش ہو رہے ہیں، خواہ وہ دوست مزاری کے وکیل ہوں، خواہ وہ شجاعت کی طرف سے وکیل ہوں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وکیل ہوں، جتنے بھی وکیل جا رہے ہیں وہ بری طرح فیل ہو رہے ہیں اور عدالت کو وہ جو ہے وہ قائل نہیں کر پا رہے، اس لیے ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے۔ اس کے بعد جو شجاعت حسین، جنہوں نے سیاست میں ایک ایسا سیاباب قائم کیا تھا کہ لوگ خونی رشتوں پر بھی اعتبار کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھے، انہوں نے ایٹ دا ٹائم ایک ایسا چھکا مارا ہے، انہوں نے نون لیگ کو الوداع کہہ دیا ہے، اور انہوں نے وہی چیزیں ظاہر کی ہیں کہ مطلب ان کا ایک بہت بڑا بیان بھی سامنے آ گیا، اس میں انہوں نے نون لیگ کو خیر آباد کہا۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ خط جو ٹائپ کیا گیا تھا اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھے ہیں، بڑی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک چینل کے آنر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھوایا ہے، ان کی طرف سے لکھا لکھایا آیا تھا اور شجاعت حسین سے جسٹ انگوٹھا لگوایا گیا تھا، اور اس پر بہت سارے سوال ہیں۔ اور اصل اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا چلوں، جو شجاعت حسین نے یہ سٹیپ کیوں لیا، ان کو مجبوراً یہ کیوں سٹیپ لینا پڑا، اس پر اگر ہم بات کریں تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ قواف لیگ کے حلقوں میں اور بالخصوص ان کے دفاتر میں، ان کے علاقے میں، ان کی سیاست چونکہ گجرات میں ہے، تو گجرات میں جو ان کے خلاف ریئیکشن آیا، جو ان کی تصاویر اٹھا کر آفس کے اندر سے اتار کر پھینکی گئی، اور اس کا ریئیکشن جو مونس الہی صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے، پرویز الہی صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے شجاعت حسین کو ملا، اس کے بعد وہ قطعاً نون لیگ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کلیئر دیکھ رہے تھے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ایک بند گلی میں جا رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے اور ختم ہو چکی ہے، یعنی ان کے ووٹر جو ہیں وہ پرویز الہی اور مونس الہی کے اشارے کے منتظر ہیں، وہ انہی کی بات فالو کر رہے ہیں، انہی کی بات مان رہے ہیں۔ شجاعت حسین کی اب کوئی وقت نہیں رہی، انہوں نے اپنی اس گرتی ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ کو تھوڑا بہت برقرار رکھنے کے لیے یا بچانے کے لیے یہ سٹیپ لیا اور مسلم لیگ نون کو خیر آباد کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شجاعت حسین اپنی سیاست بچا پاتے ہیں یا نون لیگ کی طرح وہ بھی ایک بند گلی میں چلے گئے اور اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔